تک فرشتے ہی فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں. ملائکہ یہاں سے لے کر محفل سے لے کر آسمان دنیا تک پرے باندھ کے قطاریں باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ حدیث کون سی کتاب کے اندر ہے؟ بولے ذرا. بخاری شریف اور مسلم کے الفاظ ہیں، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ملائکہ کی وہ جماعت اس محفل سے لے کر آسمان دنیا تک نہیں عرش الہی تک پرے باندھ کے کھڑی ہو جاتی ہے. اس لیے یہاں جو بیٹھے ہیں یہ اہل دل کی محفل ہے، یہ باب نسبت کا مقام ہے، یہ اللہ والوں کی جگہ ہے. اپنے منہ سے اپنے دل سے وہ الفاظ نہ نکالیں، اپنے دل پر ان لہروں کو طاری نہ ہونے دیں جو ایسی محافل کے تقدس کو پامال کرتی ہیں. کسی دانشور کا قول ہے علماء کی محفل میں بیٹھو تو زبان کو سنبھال کے بیٹھو، دل والوں کی مجلس میں بیٹھو تو دلوں پر کنٹرول کر کے بیٹھو. لیکن حضرت قبلہ شیخ الحدیث رحمت اللہ تعالی علیہ کی آج کی یہ تقریب علماء کی تقریب بھی ہے، دل والوں کی تقریب بھی ہے. اس لیے اپنی زبان بھی اور اپنا دل بھی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ملائکہ کی جماعت ایسی محفلوں پر کھڑی ہو جاتی ہے، اپنے پروں سے سایہ کر دیتی ہے. جب محفل اختتام تک پہنچتی ہے وہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. رب کائنات فرماتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے تیری عظمت کی تیرے ذکر کی ایک محفل راستہ کی تھی، ہم وہاں سے آ رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرماتا ہے کیا کر رہے تھے؟ عرض کرتے ہیں پروردگارا یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک. میرے لیے نہیں سبحان اللہ، حدیث رسول کے لیے. اگر شعر کے لیے سبحان اللہ ہے تو حدیث مصطفیٰ کے لیے بھی سبحان اللہ ہے. باری تعالیٰ پوچھتا ہے کیا کر رہے تھے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ عرض کرتے ہیں یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک. پروردگارا وہ تیری سبحان اللہ بول رہے تھے. ابھی سبحان اللہ صحیح نہیں بولی. فرشتوں کی رپورٹ جائے گی، فرشتوں کی رپورٹ جائے گی. یا اللہ وہ کیا کر رہے تھے؟ یا اللہ وہ تیری حمد کر رہے تھے، تیری تسبیح و تحلیل کر رہے تھے، تیری تکبیر کے نعرے بلند کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ نہیں باری تعالیٰ دیکھا نہیں. رب کریم فرماتے ہیں اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو پھر ان کی طلب کا عالم کیا ہوگا. کیا مانگ رہے تھے؟ یا اللہ وہ تیری جنت اور اس کی نعمتوں کا سوال کر رہے تھے. جنت دیکھی ہے انہوں نے؟ یا اللہ نہیں دیکھی. فرمایا اگر دیکھ لیتے تو پھر یا اللہ ان کی طلب بڑھ جاتی. اور کیا کر رہے تھے؟ عرض کر رہے تھے یا اللہ یہ زندگی مختصر ہے، ہمیں اگلی دنیا میں جہنم کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھنا. جہنم دیکھی ہے؟ نہیں مولا جہنم دیکھی نہیں، تیرے حبیب سے ذکر سنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فاشہدوا ملائکتی انی قد غفرت لہم. رب کائنات فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو بخش دیا. بخشش چھوٹی بات ہے کہ آپ کی سبحان اللہ بڑی آہستہ ہوئی ہے. گواہ ہو جاؤ فاشہدوا ملائکتی انی قد غفرت لہم. تاجدار اولیاء سرخیل ارباب وفا حضور قبلہ شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے عرص مبارک میں آنے والوں حدیث بخاری خوشخبری دے رہی ہے کہ رب فرماتا ہے فاشہدوا ملائکتی انی قد غفرت لہم. فرشتوں گواہ ہو جاؤ
عرس شہنشاہی ولایت میں آنے والے سب کو میں نے بخش دیا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث بخاری کہہ رہا ہے. اللہ قال ملک منہم فلان لیس منہم انما جاء لحاجت. عادت بناؤ اس کا لذیذ. ایک فرشتہ عرض کرتا ہے باری تعالیٰ فلاں آدمی اپنے کام سے آیا تھا، وہ تو ذکر سننے نہیں آیا، وہ تو دیدار کرنے نہیں آیا، وہ تو فاتحہ پڑھنے نہیں آیا، وہ تو دعائیں لینے نہیں آیا. انما جاء لحاجت، یا اللہ وہ اپنے کام سے آیا تھا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرا رب فرماتا ہے فرشتے تیری بات کو میں بھی جانتا ہوں، لیکن سن یہ وہ ہیں ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، ان کی بارگاہ میں بیٹھنے والا بدبخت تھا لیکن خوش بخت بن کے یہاں سے روانہ ہوا. لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ لیں دے چھوڑ دے نہیں. ان کے دروازے پر آنے والا بدبخت تھا لیکن اب نہیں رہا، اب وہ بدبختی سے نیک بختی میں چلا گیا ہے. حاضرین گرامی قدر، یہ تو حدیث مبارکہ میں نے تمہید کے طور پر عرض کی ہے نا، تو تقریر تو کرنی کوئی نہیں، صرف ایک دو اشارے قرآن سے پوچھنا ہے. قرآن ولیوں کی عظمت کیا ہے، صرف اشارہ کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. ضرور جناب بندہ رائی لائے تائیں. صفا اور مروہ اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں میں سے ہیں. صفا مروہ پہاڑیاں اللہ کریم فرماتا ہے من شعائر اللہ ہیں. اور شعار کیا ہوتے ہیں علماء کا ایک جمع غفیر نظر آ رہا ہے. علامہ امام ابن جریر تفسیر کے امام لکھتے ہیں امارات بین الحق والباطل، وہ نشانیاں جو حق کو نکھیڑ دیتی ہیں انہیں شاعر اللہ کہا جاتا ہے. اب صفا اور مروہ شاعر اللہ میں سے حق اور باطل کو نکھیڑنے والی چیز ہے. ہم نے قرآن مجید سے پوچھا، قرآن کا مطالعہ کیا، حدیث بخاری کو اٹھایا، معلوم یہ ہوا کہ اس جگہ کو شاعر اللہ کا منصب اس لیے ملا ہے کہ وہاں اللہ کی ایک ولیہ سیدہ ہاجرہ کے قدم لگے. شاہ ولی اللہ نے ایک مقام پر لکھا ہے جہاں کوئی اللہ والا بیٹھ جاتا ہے وہ جگہ بھی شاعر اللہ میں سے ہو جاتی ہے. جس جگہ پر اللہ والا بیٹھ جائے وہ جگہ شاعر اللہ ہے، اور جہاں اللہ کا مقبول لیٹا ہوا ہے وہ جگہ شاعر اللہ نہیں ہوگی. اسی لیے ہم اہل سنت و جماعت اولیاء اللہ کا، ان کے مزارات کا بھی احترام کرتے ہیں کہ یہ شاعر اللہ ہے. جہاں اللہ کے مقبول لیٹے ہیں، جہاں ایک لمحے کو بیٹھ گئے وہ جگہ شاعر اللہ ہے. تو جہاں وہ آسودگی کی عالم میں، عالم برزخ کے اندر تشریف فرما ہے وہ جگہ شاعر اللہ نہیں بنے گی. یقیناً اگر بنی اسرائیل کی ایک ولیہ کا یہ مقام ہے، پہلی امتوں کی ایک ولیہ کا یہ مقام ہے کہ جہاں وہ پھیرے لگائے وہ جگہ شاعر اللہ بن جائے، تو خاتم الانبیاء تاجدار رسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے ولی کا کیا مقام ہوگا. اور دوسرا اشارہ، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ میں ایک گائے کا ذکر کیا ہے. قصہ بڑا طویل ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بندہ قتل ہو گیا، قاتل کی خبر نہیں ہے. بارگاہ مصطفیٰ میں سوال، بارگاہ موسیٰ علیہ السلام میں سوال ہوا. سرکار موسیٰ علیہ السلام نے ان کو گائے کا بتایا. قصہ مختصر کر رہا ہوں. وہ پابندیاں لگواتے رہے، حکمت الہی تھی، وہ سوال کرتے رہے. بالآخر کھرا جا پہنچا کہ ایک اللہ کا مقبول گزرا ہے، خدا کا ایک ولی گزرا ہے، اس کے گھر سے گائے لاؤ، اس کے بچے سے اس کی گائے خریدو، اس گائے کو کرو ذبح.
اور اس گائے کو ذبح کر کے اس مقتول کو مارو تو یہ زندہ ہو جائے گا. میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، بنی اسرائیل کا ولی، اس کی گائے اگر اس کا ٹکڑا لگ جائے مردہ پر تو وہ زندہ ہو جائے. اگر تھوڑی آپ توجہ کریں گے تو قرآن کی فکر کو سمجھ جائیں گے. قرآن کہتا ہے اگر بنی اسرائیل کی ایک ولیہ کا، ایک ولی کی گائے کا ٹکڑا لگے تو مردہ زندہ ہوتا ہے، تو مجھے کہنے دیجئے شاہی ولایت کی بارگاہ میں آ جائے تو انسان کا دل زندہ ہو جاتا ہے. پھر بہت ساری قرآن کی مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں. حضرت مریم کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا، ان کے حجرے کے بارے میں ذکر کیا. سیدہ مریم بنی اسرائیل کی ایک ولیہ ہیں، ان کے حجرے کے بارے میں ذکر کیا. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. جناب زکریا علیہ السلام جب بھی مریم کے حجرے میں گئے تو وہاں دیکھا بے موسم کے پھل پڑے ہیں. وہاں حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا، ہنالک دعا زکریا ربہ. حجرہ مریم میں حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا، مالک اگر تو بے موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے تو اس حجرے میں کھڑے ہو کر میں التجا کرتا ہوں، مجھے بے موسم کی اولاد عطا فرما. یہ معلوم ہوا کہ ان جگہوں پر آ کر بے موسم کی اولادیں بھی مل جاتی ہیں، نہ ملنے والی مرادیں بھی مل جاتی ہیں. بڑی مثالیں ہیں قرآن مجید کی، بڑی مثالیں ہیں. اگر میں اس ٹاپک پہ چلوں گا تو بہت سارے پیچھے علماء کرام ہیں، یقیناً شاید ان کا حق مارنے والا بن جاؤں گا. سیدہ مریم ہی کے بارے میں ایک بات ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، وَحُزِّی إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ سوکھا ہوا تنا ہے کھجور کا. رب العالمین نے فرمایا اے مریم اس کو جھنجھوڑ، تو ساقط علیک رطبا جنیا، تیرے اوپر پکی ہوئی تر و تازہ کھجوریں گریں گی. یہ کھجور کا ڈنڈ خشک ہے، بے جان ہے. اے ولیہ تیرا ہاتھ لگ گیا تر بھی ہو جائے گا. میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں، تر بھی ہو جائے گا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. لیکن رب کی حکمت یہ ہے، اللہ اپنے بندوں کی عزتیں ظاہر کر کے خوش ہوتا ہے. تیرے ہاتھ لگے یہ ہو جائے گا ہرا، اور ہرا ہی نہیں ہوگا بلکہ ہو جائے گا پھلدار، اور پھلدار ہی نہیں ہوگا بلکہ پھل پک بھی جائے گا. اور تیرے ہاتھ کی کرامت یہ ہے کہ پھل پک بھی جائے گا اور تیری بارگاہ میں گر بھی جائے گا. اگر بنی اسرائیل کی ولیہ کا یہ مقام ہے تو حضور کی امت کے ولی کا کیا مقام ہوگا. حاضرین گرامی قدر، میرا آخری پوائنٹ ہے، ورنہ اس لائن پر بڑی مثالیں ہیں. حدیث بخاری کے الفاظ پیش کرنے لگا ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے نے 99 بندوں کو مار دیا تھا. یاد ہے حدیث پاک؟ حدیث کے الفاظ ہیں، اس بندے نے کسی سے توبہ کا مسئلہ پوچھا، اگلے نے کہا بھئی تیری تو توبہ نہیں. کہ اچھا یہ بات ہے، اگر میری توبہ نہیں تو آج کے بعد تیری زندگی بھی کوئی نہیں، اس کو بھی مارو، اس کو بھی مار دو. اب جناب 100 ہو گئے. اسے کسی نے بتایا کہ فلاں بستی میں اللہ والے رہتے ہیں. سبحان اللہ، بڑی چھوٹی ہوئی ہے. میں نے حدیث بخاری پیش کی، سنیے اللہ والوں کی بارگاہ میں آنے کا مقام کیا ہے. بتایا گیا فلاں بستی میں اللہ والے رہتے ہیں. وہ آدمی ارادے سے نکلا، اللہ والوں کی بارگاہ میں جانا ہے. وہاں پہنچ گیا، پہنچے، بیچارے کو موت آ گئی. سارا قصہ آپ کو معلوم ہے. 100 آدمیوں کا قاتل. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ بھائی اب لوگ گناہ کریں دبا دب، نہیں، یا قتل کریں دبا دب، یہ نہیں. 100 آدمیوں کا قاتل ہے، سچی توبہ کے ارادے سے چلا ہے. رب تو وہاں بھی موجود تھا، لیکن اسے کسی نے بتایا کہ اللہ